آج میں آپ کو ایک ایسے نبی کا واقعہ بتانے والا جو خود بھی نبی تھے اور ان کے دو بیٹے تھے، دونوں کے دونوں نبی تھے۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جسے اللہ کا دوست بھی مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوا۔ اس ٹائم کا بادشاہ نمرود تھا جو خود کو خدا مانتا تھا۔ ان کے والد ازر بت بناتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپنے سے ہی وہ عجیب لگتا تھا۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کو پوجتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سچائی ڈھونڈنے کے لیے آسمان کی طرف غور کیا۔ ستارہ دیکھا، وہ بولے یہ میرا رب ہو سکتا ہے، وہ ڈوب گیا۔ یہ رب نہیں ہو سکتا۔ چاند دیکھا، وہ بھی چلا گیا۔ سورج دیکھا، وہ بھی ڈھل گیا۔ تب انہوں نے کہا میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس نے سبھی کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنے قوم کو سمجھایا، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ تو یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں اور نہ تو یہ سن سکتے ہیں۔ لیکن ان کی قوم نے ان کو منع کر دیا اور ان کی مذاق اڑایا۔ ایک دن سبھی لوگ میلہ میں چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سبھی بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑا بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اسی کے گلے میں لٹکا دی۔ جب سب لوگ واپس آئے اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھو۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بت بیکار ہے، لیکن لوگ ضد پر آ گئے۔ بادشاہ نمرود نے حکم دیا ابراہیم کو زندہ جلا دو۔ بہت بڑی آگ لگائی گئی، اتنی بڑی کہ پاس جانا ممکن نہیں تھا۔ انہیں منجانب سے پھینکا گیا۔ تب اللہ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود بولا میں بھی دیتا ہوں۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود چپ ہو گیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ظلم بڑھ گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی۔ عراق سے نکل کر فلسطین گئے اور پھر ایجپٹ۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو عظیم بیٹے دیے، حضرت اسماعیل حضرت حجر سے، اسحاق حضرت سارہ سے، دونوں ہی نبی نکلے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حجر اور چھوٹے اسماعیل کو مکہ کے سنسان جگہ پر جا کر چھوڑ دیے۔ پانی ختم ہو گیا۔ حضرت حجر صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی۔ تب اللہ نے معجزہ دکھایا، زمین سے پانی نکلے زمزم، جو آج بھی چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ کر دیجئے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے اوپر چھڑی چلائی، تب اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بھیج دیے۔ یہ سب سے بڑی امتحان کی مثال ہے۔ اسی کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ بنائی، دعا کی یا اللہ اس گھر کو رحمت والا بنا اور سبھی لوگوں کو یہاں لا۔ آج دیکھیے لاکھوں لوگوں حج کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا اور مشکلات کو برداشت کی۔ ان کا وصال ہوا اور ان کو ہیبرون میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے بہت سیکھنے کو ملتی ہے۔ صرف اللہ پر یقین اور مشکل پہ بھی صبر، سچ کے لیے کھڑے رہیں اور اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ لوگ کو اگر ایسی ویڈیو چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسی ویڈیو کے لیے مجھے سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ آج میں آپ کو ایک ایسے نبی کا واقعہ بتانے والا جو خود بھی نبی تھے اور ان کے دو بیٹے تھے، دونوں کے دونوں نبی تھے۔ میں بات کر رہا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جسے اللہ کا دوست بھی مانا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش عراق میں ہوا۔ اس ٹائم کا بادشاہ نمرود تھا جو خود کو خدا مانتا تھا۔ ان کے والد ازر بت بناتے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بچپنے سے ہی وہ عجیب لگتا تھا۔ لوگ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھر کو پوجتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام سچائی ڈھونڈنے کے لیے آسمان کی طرف غور کیا۔ ستارہ دیکھا، وہ بولے یہ میرا
میرا رب ہو سکتا ہے وہ ڈوب گیا، یہ رب نہیں ہو سکتا، چاند دیکھا وہ بھی چلا گیا، سورج دیکھا وہ بھی ڈھل گیا۔ تب انہوں نے کہا میں اس اللہ کو مانتا ہوں جس نے سبھی کو پیدا کیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے والد اور اپنے قوم کو سمجھایا، یہ بت کچھ نہیں کر سکتے، نہ تو یہ ہماری مدد کر سکتے ہیں اور نہ تو یہ سن سکتے ہیں، لیکن ان کی قوم نے ان کو منع کر دیا اور ان کی مذاق اڑایا۔ ایک دن سبھی لوگ میلہ میں چلے گئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سبھی بتوں کو توڑ دیا، صرف ایک بڑا بت کو چھوڑ دیا اور کلہاڑی اسی کے گلے میں لٹکا دی۔ جب سب لوگ واپس آئے اور پوچھا کہ یہ کس نے کیا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس بڑے بت سے پوچھو۔ لوگ سمجھ گئے کہ یہ بت بیکار ہے، لیکن لوگ ضد پر آ گئے۔ بادشاہ نمرود نے حکم دیا ابراہیم کو زندہ جلا دو۔ بہت بڑی آگ لگائی گئی، اتنی بڑی کہ پاس جانا ممکن نہیں تھا، انہیں منجانب سے پھینکا گیا۔ تب اللہ نے فرمایا اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا۔ آگ ٹھنڈی ہو گئی اور ابراہیم علیہ السلام بالکل محفوظ رہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے کہا کہ میرا رب زندگی اور موت دیتا ہے۔ نمرود بولا میں بھی دیتا ہوں۔ تبھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اللہ سورج مشرق سے نکالتا ہے، تم مغرب سے نکال کر دکھاؤ۔ نمرود چپ ہو گیا اور کوئی جواب نہیں دیا۔ جب ظلم بڑھ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کی، عراق سے نکل کر فلسطین گئے اور پھر ایجپٹ۔ ان کے ساتھ ان کی بیوی حضرت سارہ تھی۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دو عظیم بیٹے دیے، حضرت اسماعیل حضرت حجر سے، اسحاق حضرت سارہ سے، دونوں ہی نبی نکلے۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حجر اور چھوٹے اسماعیل کو مکہ کے سنسان جگہ پر جا کر چھوڑ دیے۔ پانی ختم ہو گیا، حضرت حجر صفا اور مروہ کے درمیان 7 مرتبہ دوڑی۔ تب اللہ نے معجزہ دکھایا، زمین سے پانی نکلے زمزم جو آج بھی چل رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو قربان کر رہا ہے۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اللہ کا حکم ہے۔ اسماعیل علیہ السلام نے کہا آپ کر دیجئے، انشاءاللہ میں صبر کروں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کے اوپر چھڑی چلائی تب اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ دمبا بھیج دیے۔ یہ سب سے بڑی امتحان کی مثال ہے، اسی کی یاد میں عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کعبہ بنائی، دعا کی یا اللہ اس گھر کو رحمت والا بنا اور سبھی لوگوں کو یہاں لا۔ آج دیکھیے لاکھوں لوگوں حج کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے توحید کا پیغام دیا اور مشکلات کو برداشت کی، ان کا وصال ہوا اور ان کو ہیبرون میں دفن کیا گیا، جہاں ان کا مقبرہ آج بھی موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ سے بہت سیکھنے کو ملتی ہے، صرف اللہ پر یقین اور مشکل پہ بھی صبر، سچ کے لیے کھڑے رہیں اور اللہ کے حکم پر سب کچھ قربان کر دینا۔ بے شک سبحان اللہ۔ آپ لوگ کو اگر ایسی ویڈیو چاہیے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور ایسی ویڈیو کے لیے مجھے سبسکرائب کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔